This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آڈیو لیکچر کے سلسلے میں آج ہم کلاس سوئم کے اردو کے مضمون کے سبق نمبر 12 جس کا عنوان ہے ہم ایک ہیں کے متعلق بات کریں گے۔ آج ہم اس سبق میں خوبصورت شخصیت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم ایک ہیں جو کہ سبق کا عنوان ہے اس کے متعلق جانیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے تمام اساتذہ کرام بچوں کی برین سٹارمنگ کریں گے۔ برین سٹارمنگ ایک ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس میں آپ بچوں سے وہ کویسچن کرتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں پہلے کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، یا وہ سوالات کرتے ہیں جو ٹاپک جو سبق آپ پڑھا رہے ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ سوالات۔ تو سب سے پہلے آپ بچوں سے یہ سوال کریں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے۔ دوسرا سوال کریں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال بچوں سے یہ کریں کہ خانہ کعبہ کون سے ملک میں ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال کریں کہ بچوں مل جل کر رہنے کے 2 فائدے بتائیں۔ پانچواں سوال کریں کہ مل جل کر رہنا کیسی عادت ہے۔ یہ سوالات کرنے کے بعد آپ بچوں سے اس کے جوابات پوچھیں گے، اور اس کے بعد بچوں کو بتائیں گے کہ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انصار اور مہاجرین کے بارے میں آگاہی دینا ہے، اور یہ بتانا کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہجرت مدینہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہجرت مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کی دعوت کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔
اسے ہجرت کہتے ہیں۔ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مہاجرین کون ہے اور انصار کون ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے۔ ہجرت کے بعد حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ایک ایک انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ چھوڑ آئے تھے اور اپنی جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ اس موقع پر انصار نے اپنے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، حتیٰ کہ کھیت اور کاروبار میں بھی اسے شریک کیا۔ غرض مدینہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ ان کے درمیان ایک ہی رشتہ تھا اور وہ رشتہ تھا اسلام کا رشتہ۔ یہ رشتہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مہاجرین مدینہ منورہ میں اجنبی تھے، انصار اور مہاجرین کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ نہ تھا، ان کے قبیلے مختلف تھے، ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ بنا اور وہ اسلام کا رشتہ۔ اس رشتے نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ایسا رشتہ قائم ہوا، ایسی ایسی قربانیاں انصار بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے دیں کہ وہ آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔ بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ قیام پاکستان کے وقت بھی دیکھنے میں آیا۔ لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ یہ دور، یہ وقت مسلمانوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے
انتہائی مشکل وقت تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور جو لوگ پہلے ہی یہاں پہ اس سرزمین پہ موجود تھے انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی، جس کی بدولت وہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ہجرت آسان نہیں ہوتی۔ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت اس وقت کی جب مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا، اتنی تکلیفیں، دکھ برداشت کیے، پتھر کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، مختلف طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وقت ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ کوئی بھی دکھ، تکلیف اور پریشانی آ جائے تو اس پر ثابت قدم کیسے رہنا ہے، اور انہی دکھ اور تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طرح جب پاکستان بنا تو لاکھوں لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور راستے میں ان کو طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑی، ہزاروں لاکھوں لوگ راستے میں قتل ہوئے، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاکستان آ گئے۔ اور جو لوگ یہاں پہ پہلے سے رہ رہے تھے انہوں نے بھی انصار کی طرح اپنے آنے والے بھائیوں کی خدمت کی اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ آج بھی مشکل وقت میں ہر پاکستانی اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ اکتوبر 2005 میں زلزلے کے موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اکتوبر 2005 کا زلزلہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے اس وقت قیامت کا منظر پیش کیا، اور اس زلزلے میں ہزاروں لاکھوں جانیں گئیں، لوگوں کے گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہت کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی۔ اس وقت جب یہ زلزلہ آیا تو زلزلے والے علاقوں میں جا کر بھوکوں کو کھانا کھلایا، بے سہاروں کی مدد کی، ان کو سہارا دیا، زخمیوں کی پٹی کی، اور ان کی ہر وہ ممکن مدد کی جتنی وہ کر سکتے تھے، اور بالکل اسی طرح خدمت اور مدد کرنے کی کوشش کی جس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ بھائی چارے کا یہ رشتہ
صرف پاکستانی مسلمانوں میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسی بھائی چارے کا نتیجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو ہر مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا ہے اور دنیا کے ہر فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے اور شاہ رگ کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نثر پاروں کی سلیس کی طرف۔ پہلا پیراگراف جو کہ شروع ہوتا ہے حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اس پیراگراف کی سلیس اردو کچھ اس طرح ہوگی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور اللہ کے حکم سے بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اس واقعے کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے اور انصار مدینہ کے مقامی مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ دوسرا پیراگراف جو کہ ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس پیرے کی سلیس اردو کچھ اس طرح ہوگی۔ ہجرت کے بعد حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، جس کے نتیجے میں انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر بار، سامان، کھیتوں اور کاروبار کو بھی تقسیم کیا۔ یہ واقعہ مدینہ میں بھائی چارے کی ایک مثالی عملی تصویر پیش کرتا ہے، خاص طور پر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی خاندانی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اسلام کے رشتے نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ یہ عمل مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی ایک مثال بن گیا۔ تیسرا پیراگراف بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے پیراگراف، اس پیراگراف کی سلیس کچھ اس طرح ہوگی۔ بھائی چارے کا ایسا ہی مظاہرہ کیا میں پاکستان کے وقت بھی دیکھا گیا، جب لاکھوں لوگوں نے ہجرت کر کے پاکستان میں پناہ لی اور مقامی پاکستانیوں نے ان کی ہر ممکن مدد کی، جس سے مہاجرین کو جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد ملی۔ پیراگراف میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آج بھی پاکستانی قوم مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے اور اکتوبر 2005 کے زلزلے کے دوران بھی اس بھائی چارے کا عملی ثبوت دیکھنے میں آیا، جب سب نے اپنی دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ چوتھا پیراگراف جو کہ بھوکوں کو کھلایا پلایا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پیراگراف کی سلیس کچھ اس طرح ہوگی۔ بھوکوں کو کھلایا پلایا اور بے سہاروں کی مدد کی۔ بھائی چارے کا یہ رشتہ صرف پاکستانی مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال میں فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر عالمی اسلامی رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ پیراگراف آخر میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسلامی ممالک کو اپنے اختلاف بھلا کر بھائی چارے، ہمدردی، بھلائی اور تعاون کو فروغ دینا چاہیے تاکہ وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکیں۔ یہ عالمی اسلامی اتحاد اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا
سوال پوچھا گیا ہے وہ ہے سوچیں اور بتائیں. مل جل کر رہنا کیسی عادت ہے؟ مل جل کر رہنے کے 2 فائدے بتائیں. تو پہلے سوال کا جواب ہوگا مل جل کر رہنا اچھی عادت ہے کیونکہ مل جل کر رہنے میں برکت ہوتی ہے. دوسرا سوال تھا کہ مل جل کر رہنے کے 2 فائدے بتائیں. تو اس کا جواب ہے مل جل کر رہنے سے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. مل جل کر رہنے سے معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے. دوسرا سوال ہے سمجھیں اور بتائیں. تو سب سے پہلے آپ بچوں سے یہ سوال کریں کہ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ تو مہاجر اس کو کہتے ہیں جو ایک شہر سے کسی وجہ سے ہجرت کر کے دوسرے شہر جائے، چاہے وہ کاروبار کی وجہ سے جائے، چاہے وہ رہائش کی وجہ سے جائے، چاہے وہ کسی پریشانی کی وجہ سے جائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں. اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ انصار کون تھے؟ اس کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے تو جو مسلمان مدینہ منورہ میں رہتے تھے وہ انصار کہلائے. اور ان انصار بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی اس طرح خدمت کی کہ وہ آنے والے وقت کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مثال بن گئی اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، پیار، محبت، قربانی، ہر ایک وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن گئے. تیسرا سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا؟ تو ہجرت کے بعد ایک دن حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ کہہ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ایک ایک انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. چوتھا سوال ہے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس وقت مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے. اپنا کاروبار، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنی دولت
سب کچھ مکہ میں ہی رہ گیا تھا ان کا۔ اس موقع پر انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا سگے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کر گیا، اپنے گھر کا سامان دیا، حتیٰ کہ اپنی جائیداد اور اپنے کاروبار میں بھی اسے شریک کیا۔ غرض مدینہ شہر بھائی چارے کا عملی نمونہ بن گیا۔ اگلا سوال ہے، اکتوبر 2005 کے زلزلے میں پاکستانیوں نے اپنے ہم وطن بھائیوں کی مدد کیسے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس موقع پر ہر پاکستانی نے اپنے دکھی بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، اور اسی طرح مدد کرنے کی کوشش کی جس طرح انصاری بھائیوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی۔ پورے پاکستان کے شہروں سے لوگ زلزلے والے علاقوں میں گئے اور وہاں پہ بے سہاروں کو سہارا دیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ نہ صرف پاکستان سے لوگ زلزلہ شدہ علاقوں میں گئے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کی جو کہ زلزلے کی آفات کی وجہ سے مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور آخری سوال ہے، مسلمان ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ دوبارہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہے، اوپن اینڈڈ سوال ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اوپن اینڈڈ سوالات ایسے سوالات ہوتے ہیں، ایسا سوال ہوتا ہے جس میں بچوں کے پاس جواب دینے کے کئی مواقع ہوتے ہیں، اور یہی سوال ہے کہ مسلمان ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ مسلمان ترقی یافتہ قوم صرف اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان تمام اصولوں کو اپنائیں گے جو اصول نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے اپنائے، انہی پر عمل کر کے اور اسی طرح زندگی گزار کے ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ اور ایک سرگرمی ہے جو میں نے خود ایڈ کی ہے اس ٹاپک میں کہ اساتذہ کرام اپنی کلاس میں بچوں سے یہ پوچھیں کہ اپنی زندگی میں اخوت و بھائی چارے کا کوئی قصہ اپنے ہم جماعت دوستوں سے شیئر کریں، تو بچے جو ہے جو کوئی قصہ سنائیں گے اس سے تمام بچوں میں اخوت و بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا اور تمام اساتذہ کرام بھی اس سبق میں اپنی ڈیلی لائف سے چند ایسی مثالیں دیں جس سے تمام بچوں میں اخوت و بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہو۔
اور ان کو ایسی سٹوری سنائیں جس سے ان میں ایک قوم ہونے کا جذبہ پیدا ہو اور ان کو احساس ہو کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو سبق ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اسی طریقے سے اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھائیں گے اور مختلف سرگرمیاں بھی کروائیں گے جس سے ان کی لرننگ میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔